کہ صحابہ اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال کے ذریعے کرتے کیسے آقا کائنات کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ کا یہ طریقہ تھا کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد نبوی میں آقا کائنات کی اقتداء میں ادا کرتے تھے، لیکن جب فجر کی نماز میں پہنچتے تو سارے صحابہ نماز فجر کے بعد نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، آقا کے وعظ و نصیحت کو سنتے تھے، نبی پاک کی بارگاہ سے تعلیم لیتے تھے، لیکن حضرت ابو دجانہ نماز پڑھ کر فوراً گھر چلے جاتے تھے۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، کچھ صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابو دجانہ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن نماز ختم ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور سارے صحابہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کے وعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، آپ کے ارشادات کو سنتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ضروری مسائل بھی پوچھتے ہیں، لیکن ابو دجانہ ہیں وہ رکتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ایک دن کام ہو سکتا ہے، دو دن کام ہو سکتا ہے، روزانہ کا ایسا کام رہتا ہے جو ابو دجانہ نہیں رکتے ہیں۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، آج جب ابو دجانہ آئے تو نماز کے بعد روک لیا جائے۔ فجر کی نماز میں آتے ہیں، روک لیا گیا، آقا کائنات لیتے تو تسلیم۔ نماز فجر کے بعد حضرت ابو دجانہ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو دجانہ سارے صحابہ نماز کے بعد میری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور تم چلے جاتے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ اتنا سننا تھا ابو دجانہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں کب چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ سے دور رہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی فرقت برداشت کیسے کر سکتا ہوں، میں کب چاہتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں نہ بیٹھوں، لیکن مجبوری ہے یا رسول اللہ، مجبوری ہے، انہی مجبوریوں کی بنیاد پر میں نہیں رک پاتا اور گھر چلے جاتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ابو دجانہ آخر وہ مجبوری کون سی ہے جو تمہیں رکنے نہیں دیتی؟ حضرت ابو دجانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے آنگن میں، میرے مکان کے بغل میں میرے پڑوسی کا مکان ہے جو ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے، وہ اس درخت کی کچھ شاخ ہے میرے آنگن میں چھپی ہوئی ہے، اور معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ آج کل کھجور کے درختوں پہ پھل پک چکے ہیں، مدینے میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوا چلنے کی بنیاد پر کھجور کے درختوں کے پھل زمین پر گر رہے ہیں۔ میرے پڑوسی کا جو مکان ہے اس کے آنگن میں کھجور کا جو درخت ہے اس درخت سے کچھ کھجور میرے آنگن میں بھی گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ بچوں کے جاگنے سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اور پڑوسی کو کھجور اٹھا کر پڑوسی کے حوالے کر دوں۔ اگر مجھے جانے میں تاخیر ہوئی، بچوں کی نیند کھل گئی، بچے اپنے آنگن میں کھجور دیکھیں گے تو اپنا سمجھ کر کے کھا لیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے غلطی سے بھی کسی دوسرے کی کھجور کھائیں، اسی بنیاد پر میں جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ کھجور اٹھا کر پڑوسی کے حوالے کر۔ ذرا سوچو یہ صحابہ کرام تھے، ایک ہمارے اور آپ کے بھی بچے ہیں کہ اگر گاؤں سے گنے کی ٹرالی گزر رہی ہو تو صحیح سلامت نہیں گزر سکتی ہے۔ یہ حال ہے اے مسلمانوں، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو، اپنی پرورش اور اپنے اہل و عیال کی پرورش رزق حلال کے ذریعے کرو۔ بہرحال جب حضرت ابو دجانہ نے یہ باتیں عرض کی تو آقا نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے اس یہودی کو بلا لاؤ۔ یہودی نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، اے یہودی ایسا کر، تیرے آنگن میں جو کھجور کا درخت ہے وہ ابو دجانہ کو دے دے، اگر تو نے یہ درخت ابو دجانہ کو دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں 10 درخت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اس کی قسمت کھلنے والی تھی، اگر یہ سودا وہ منظور کر لیتا تو خدا کی قسم اسے ایمان کی دولت ہو جاتی اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا اور کل قیامت کے بعد اسے جنت ملتی، جنت میں درخت ملتے، مگر مرتبہ بڑا بدنصیب۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ارے اتنا لمبا سودا، اتنا بڑا ادھار سودا کون کر سکتا ہے؟ میں کھجور کا درخت دنیا میں دوں اور بدلہ جا کر کے جنت میں لوں؟ ابھی زندہ ہوں، مروں گا، قبر میں جاؤں گا، حشر و نشر ہوگا، اس کے بعد جنت ملے گی۔ یہ سودا مجھے منظور نہیں، میں درخت
उसको अबू दुजाना को दे दे। यहूदी सौदा तय कर लिया, अपने घर गया, बीवी से कहा मेरी बीवी मैंने बड़े नफे का सौदा किया है। बीवी ने कहा कौन सा सौदा? कहा एक दरख्त के बदले 10 दरख्त मिल गए, मेरे आंगन में जो दरख्त है वो मैंने पड़ोसी को दे दिया है और मुझे 10 दरख्त मिल गए हैं। बीवी ने कहा बड़े बेवकूफ हो, ये सौदा कौन सा सौदा? दरख्त तो हमारे आंगन में है, वो अबू दुजाना के आंगन में कैसे जाएगा? यहूदी ने कहा मुझे नहीं मालूम। जब वो लोग रात को सोते हैं और सुबह उठते उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं? वो दरख्त जो यहूदी के आंगन में था वो अबू दुजाना के आंगन में। सुभान अल्लाह। और आए क्यों ना आकाए कायनात अली तस्लीम ने उसे अबू दुजाना के हवाले किए कर दिया था। तो दरख्त आएगा क्यों नहीं? बहरहाल मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारा आपको चाहिए इबादत की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल शर्त है। आप रिज़्क़ हलाल का एहतराम करें, आपकी इबादतें कबूल होंगी, इबादतों को लज़्ज़त मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बारगाह मौला में दुआ है इलाही आमीन, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मरहूम की ईसाले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेकाद हुआ, मौला तबारक तआला उनके सगाइर और कबाइर को माफ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। अगर बख्शिश और मग़फ़िरत हो गई हो तो दर्जा